وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوان المسلمون کی تکفیری نظریے کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ کہ یہ اپنے اس تکفیری نظریے کے لیے کن آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں، ان کا رد کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے کس طرح سے کئی ایک احادیث سے اور آیات سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں کئی ایک مجمل استدلال ہے اور کئی ایک مفصل ہے۔ یہ لوگ ایک دلیل دیتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہوئے، اور اپنے اس تکفیری نظریے میں ان کی گویا ایک تیسری یہ دلیل ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اس کے بعد فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ان دونوں دلیلوں کے بعد یہ ان کی یہ تیسری دلیل ہے۔ ابن کثیر کا قول کیا ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں؟ وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 129 پر یہ عبارت نقل کی ہے۔ دراصل آپ تاتاریوں یعنی مغولوں کے بارے میں کچھ احکام ذکر کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں اللہ کی شریعتوں کی صریح مخالفت پائی جاتی ہے۔ تاتاری جو تھے وہ جس طرح سے اپنا وضعی قوانین بنا کے رہتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ان تمام چیزوں میں اللہ کی شریعتوں کی صریح مخالفت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جو بھی شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر منسوخ شریعت کے کو فیصل مانے گا، منسوخ جو شریعت جو منسوخ ہو چکی ہے، جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اس طرح سے ان کو جو فیصل مانے گا شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر کے، فمن ترک الشرع المحکم المنزل علی محمد ابن عبداللہ خاتم الانبیاء، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر جو منسوخ شریعتیں ہیں ان کو جو فیصل مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ وتحاکم الی غیرہ من الشرائع المنسوخہ کفر، فکیف بمن تحاکم الی الیاسى وقدمها الیہ۔ پھر اگر کوئی مغولوں کی کتاب یاسا کو فیصل مانے اور اسے شریعت محمدیہ پر مقدم کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو وہ اجماعی طور پر کافر ہوگا۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے کہ ان کے پاس مغولوں یعنی تاتاریوں کے پاس جو ان کا مقدس، ان کے پاس ایک قانون نامہ تھا، ایک کتاب تھی جس کو لوگ یاسا کہتے تھے، اور اس کے اندر جو احکام لکھے ہوئے تھے اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے تھے، حالانکہ وہ کفر اور شرک پر مبنی تھے۔ تو کہا کہ بھائی جو آسمانی شریعتیں ہیں، منزل من اللہ تھی جو شریعتیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی، تو آسمانی جو شریعتیں ہیں ان پر نہیں کوئی عمل کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے سامنے، اور ایسی صورت میں اگر کوئی عمل کرے کسی منسوخ شریعت پر تو وہ کافر ہو جائے گا۔
تو یہ تاتاریوں کی اس کتاب کو اگر کوئی مانے گا، اس کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرے گا شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر، تو بھائی اس کا کیا کہنا، یہ تو اجماعی طور پر کافر ہوگا۔ یہ بات ابن کثیر نے کہی ہے۔ تو اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا کہ مطلب یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کے علاوہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دراصل ابن کثیر نے تاتاریوں اور مغولوں کے بارے میں کلام کیا، جو اپنی کتاب یاسا کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، اور آگے حکم لگاتے ہوئے کہا کہ شریعت الہیہ کے مقابلے میں اسے حلال اور جائز سمجھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرے وہ کافر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے کفر میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسری شریعت کے مطابق فیصلہ کرے اور اسی کو جائز اور بہتر سمجھے۔ اختلاف تو اس وقت ہے کہ کوئی مسلمان شریعت محمدیہ پر ایمان رکھے، اس کا انکار نہ کرتا ہو، مگر اس پر عمل نہ کر کے وضعی قوانین پر عمل کرے، اسے کوئی کافر نہیں مانتا سوائے خوارج کے، جیسا کہ علامہ قرطبی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ چنانچہ یہاں یہی کہا جائے گا کہ انہیں کافر اس لیے کہا گیا کہ وہ شریعت الہیہ کے مقابلے میں اسے جائز اور اولا سمجھتے تھے، اپنی کتاب یاسا کو، لیکن اگر کوئی وضعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ساتھ ہی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی واجب ہے، وہی بہتر ہے، تو ایسا شخص گنہگار ضرور ہوگا مگر کافر نہیں ہوگا، جیسا کہ ابن عباس نے کہا ہے اذا جہد الحاکم حکم اللہ فهو الکافر واذا لم یجہد فهو فاسق، کہ حاکم اگر اللہ کے فیصلے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، لیکن اگر انکار نہ کرے تو وہ فاسق ہے۔ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یہ ہم کہیں گے، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، طاغوت نہیں کہیں گے، جیسا کہ خوارج کہتے چلے آئے ہیں زمانے ماضی سے لے کر کے آج تک۔ اسی طرح سے ان کی چوتھی دلیل ہے تکفیر پر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 60، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ وجہ استدلال، کیسے وہ دلیل پکڑتے ہیں اس آیت سے؟ غیر اللہ یعنی طاغوت سے فیصلہ کرانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں منافق کہا ہے اور ان کے ایمان کو زن قرار دیا ہے، گویا زام بول کر تکذیب مراد لیا ہے، اور تکذیب سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی تردید کیسے کریں گے ہم؟ یہاں پر انہوں نے اسے حلال سمجھ کر اس سے فیصلہ کرایا ہے، کیونکہ سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جیسا کہ یہ لوگ مانتے ہیں، اور ان کے پاس حقیقی ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، تو ختم کہاں سے ہوگا؟ بھائی جب یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے کہ الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کا گمان ہے کہ انہوں نے ایمان لایا؟ مطلب یہ زبانی تو کہتے ہیں ایمان لایا، حالانکہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، منافقین ہے۔ تو یہ آیت جو ہے منافقین کے بارے میں ہے، جب ان کے پاس حقیقی ایمان ہی نہیں ہے تو ختم کہاں سے ہوگی؟ وہ آلریڈی پہلے سے کافر ہیں۔ کفر اعتقادی، ان کے اندر نفاق اعتقادی پایا جاتا ہے، اور جن کے اندر نفاق اعتقادی ہو وہ پہلے سے کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ بظاہر زبان سے اقرار کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر احکام لگائے جاتے ہیں ایمان کے، اسلام کے، لیکن جو حقیقی منافق ہوتا ہے، اعتقادی منافق ہوتا ہے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جب منافقوں کے بارے میں بات کر رہی ہے اور ان کے یہاں حقیقی ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، تو ختم کیسے ہوگا ایمان؟ کس ایمان کے ختم ہونے کی بات کر رہے ہو؟ ان کو کافر کہہ رہے ہو۔ جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو ان کو کافر کیسے کہہ رہے ہو؟
تو مومن کی ہوتی ہے، کافر کی تکفیر نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ طاغوت پر ان کا ایمان منافقت کی وجہ سے باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اسے وہ بہتر سمجھتے ہیں اور اسی فیصلے پر خوش رہتے ہیں، اسی لیے انہیں کافر کہا گیا۔ اس کی تفسیر تبری میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95 پر۔ اسی لیے جب وہ اس کفر میں واقع ہو گئے تو اللہ نے اس کی نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں اس کے انکار کے لیے کہا گیا مگر وہ نہ مانے، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، مطلب انہیں کہا گیا کہ اس کا انکار کرو، طاغوت کا انکار کرو، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی طاغوت کا انکار انہوں نے کیا ہی نہیں، جبکہ ایمان لانے میں ایک بنیادی شرط ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ تمام غیر اللہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ اس حاکم کی طرح نہیں ہے جو اللہ کے احکام کو واجب مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے اور وضعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے ایسا فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ اسے اولا اور بہتر سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کی تعظیم کرتا ہے کسی مجبوری یا دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک شرابی شراب پیتا ہے یا ایک زانی زنا کرتا ہے، اسے گناہ کبیرہ سمجھ کر، نہ کہ اسے حلال سمجھ کر۔ یقیناً ایسا شخص ہے فاسق اور ظالم تو ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ خوارج اور معتزلہ کا مذہب ہے کہ ان کے ہاں ہر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ظن و گمان کی بنیاد پر کسی کے کفر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور سے اس وقت جب کہ معاملہ منافقوں سے متعلق ہو۔ مزید یہ کہ یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شریعت الہی چھوڑ کر وضعی قوانین کی بنیاد پر فیصلہ کروانا یہ منافقین کی صفت ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس میں کفار و منافقین کی مشابہت لازم آتی ہے، اور ایسی مشابہتوں سے کفر لازم نہیں آتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور ظاہر ہے مشابہت اختیار کرنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، گرچہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا۔ شریعت کے اندر یہ ایک منع کردہ اور عند اللہ معیوب چیز ہے اور ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن بہرحال یہ کفر کا تقاضا نہیں کرتا۔ کافر آپ نہیں کہہ سکتے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم جو ہے یہ کفر پر دلالت کرتی ہے، یہ دلیل ایسا نہیں ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر کہا گیا۔ تکفیریوں کی 5ویں دلیل، قرآن کریم کی آیت سورہ انعام آیت نمبر 121، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مان لی، ان کی اطاعت کر لی تو تم مشرک ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں اسے پتہ چلا کہ احکام وضعیہ میں غیر اللہ کی بات ماننا شرک ہے، شرک یعنی کفر ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، ان کی اطاعت اگر کر لی یعنی ان کی بات اگر تم مانتے ہو تو گویا تم مشرک ہو۔ حقیقت میں آیت کے ٹکڑے سے ایک ٹکڑا ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے، اس کو دلیل بنایا گیا ایک ٹکڑے کو، اور اس کے سیاق سے جو مفہوم ہے اسے چھوڑ دیا گیا۔ دراصل اس آیت کا تعلق ذبیحے سے ہے، پوری آیت اس طرح سے ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس ذبیحے پر، اس کو مت کھاؤ، یہ فسق ہے۔ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف الہام کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اگر تم ان کی بات مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ پوری آیت ہے،
آیت کا ایک ٹکڑا جو ہے لوگ پیش کرتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے تکفیر کرتے ہیں کہ احکام وضعیہ میں غیر اللہ کی بات ماننا شرک ہے، اس لیے جو ہے آدمی کافر ہو جائے گا، جبکہ پوری آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا تعلق ذبیحے سے ہے، اور اس کا شان نزول بھی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ عن ابن عباس فی قوله تعالی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ يَقُولُونَ ما ذُبِحَ لِلَّهِ فَلَا تَأْكُلُوا وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اس آیت کے بارے میں کہ شیطان اپنے اولیاء کی طرف الہام کرتے ہیں، یقولون یعنی کہتے ہیں ما ذبح للہ فلا تاکلوا، اللہ کے لیے جو ذبح کیا گیا اس کو نہ کھاؤ، وما ذبحتم انتم فکلوا، اللہ وما ذبح اللہ، جو اللہ نے جس کو ذبح کیا ہو اس کو نہ کھاؤ، اور جس کو تم نے ذبح کیا اس کو کھاؤ، تو اللہ نے یہ اتارا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ اس ذبیحہ کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ آگے پوری آیت اس طرح سے ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ تو اس پوری آیت سے کیا معلوم ہوا کہ یہاں وضعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شرک میں شیاطین کی پیروی کرنے کی وجہ سے انہیں مشرک کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور اپنی خواہش سے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ مزید اس آیت کے بارے میں جا کر تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں کہ مفسرین نے کیا لکھا ہے اور اس سے کیا استنباط کیا ہے، پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ علامہ واحدی لکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں وَالشِّرْكُ اسْتِحْلَالُ الذَّبِیحَہ، کہ یہاں جو کہا گیا ہے اِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ، تم لوگ مشرک ہو، تو یہاں شرک سے کیا مراد ہے؟ علامہ واحدی لکھتے ہیں کہ یہاں شرک سے مراد ایسے ذبیحے کو حلال سمجھنا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہاں اس آیت میں شرک سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہے کہاں سے کہاں معنی گھما رہے ہیں۔ علامہ واحدی کہہ رہے ہیں کہ یہاں شرک سے مراد ایسے ذبیحے کو حلال سمجھنا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ یعنی فی استحلال المیتہ انکم لمشرکون، اور اللہ کا قول اور اگر ان شیاطین غیر اللہ کی اطاعت کرو گے یعنی مردار کو حلال سمجھنے میں تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، یعنی جب مردار کو حلال سمجھتے ہیں وہ لوگ، تم بھی اگر ان کی بات مانو گے تم بھی حلال سمجھو گے، ظاہر سی بات ہے حلال سمجھنے والا جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو کوئی حلال سمجھ لے، اور جس کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کوئی حرام سمجھ لے مسلمان، تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہو جائے گا، جس طرح سے کافر سمجھتے ہیں۔ اور زجاج نے کہا اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال اور حلال کردہ چیز کو حرام سمجھے وہ مشرک۔ تو یہاں جو بات ہے اس آیت کے اندر ذبیحے کے تعلق سے ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اگر کوئی اس کو حلال سمجھ رہا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال سمجھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کی بات مان رہا ہے، اور ایسی صورت میں وہ مشرک اور کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اگر کوئی حرام سمجھ رہا ہے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ رہا ہے، جیسے کہ مردہ کو کھانے کو اللہ نے حرام کیا اگر کوئی اس کو حلال سمجھے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر اس کو کھانا کوئی جائز سمجھے حلال سمجھے جیسا کہ شیطان چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی اطاعت ہوگی، اس کی بات مانی جائے گی، اور ایسی صورت میں وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو یہ آیت ذبیحے کے تعلق سے ہے، لیکن ان لوگوں نے اس آیت کو حکمران کی تکفیر کے لیے دلیل بنائی ہے۔ ان کی جو ہے چھٹی دلیل کیا ہے؟
قرآن کریم کی آیت سورہ کہف آیت نمبر 26، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اس کے فیصلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وجہ استدلال کیا ہے ان کی اس آیت کے ٹکڑے سے؟ کہہ رہے اس سے پتہ چلا کہ شریعت الہیہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا فیصلہ ماننا شرک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے حکم میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے فیصلے میں، یعنی فیصلہ صرف اسی کا چلے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی دوسرے کو شریک کرے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرک اس وقت ہوگا جب غیر اللہ کے فیصلے کو شریعت الہیہ کی طرف منسوب کر کے اس پر عمل کرے، اس وقت شرک ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی وضعی قوانین کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے شریک ہو جائے گا، تو اس وقت شرک ہوگا۔ اور پھر وہ حلال و حرام کا مالک سمجھے، لیکن اگر کسی کا ایسا اعتقاد نہ ہو اور نہ ہی وہ احکام الہیہ کا منکر ہو تو اسے کافر اور مشرک نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ فاسق اور ظالم ضرور ہوگا، جیسا کہ ابن عباس نے واضح کیا ہے۔ تو یہ دراصل استدلال میں انہوں نے غلط کیا اور گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیت صاف صاف کہہ رہی کہ اس کے حکم کے اندر اس کے فیصلے میں دوسرے کو شریک کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف شریعت الہیہ ہے، اس کے اندر کسی انسانی فیصلے کو شریک کر دے، مطلب صاف ہے کہ وہ کسی انسان کے فیصلے کو لے کر اللہ کی طرف منسوب کر دے، تو بالکل یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک ہوگا۔ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے وَقَوْلُهُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، یہ جو آیت ہے پوری آیت، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ یہ جس آیت سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اس آیت کا مفہوم کیا ہے، حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کی تمام چیزوں کا مالک ہے، اس کے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لا معقب لحکمہ، اس کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی مشیر ہے، اس کی ذات بلند ہے اور پاک ہے۔ لیس لہ وزیر ولا نصیر ولا شریک ولا مشیر، یہ ابن کثیر نے اس آیت کا مفہوم بتایا ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا کا مفہوم ہی بتایا، یعنی اس کے فیصلوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ کوئی مشیر ہے، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، یعنی گویا یہ جو استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر وحی کے مطابق فیصلہ کرے تو وہ کافر ہے، اس کا دوسرا مفہوم ہے، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت گویا ایک خبر دے رہی ہے، حکم نہیں لگا رہی ہے، اور یہ جملہ جو بتا رہا یہ بھی کوئی حکمیہ جملہ نہیں ہے، اسے کوئی حکم نہیں لگایا جا رہا، یہاں خبر دی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ جو فیصلہ کر دے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی نہ وزیر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، اس کے فیصلے میں کوئی نہیں شریک، نہ کوئی مشیر ہے، اس کی ذات بلند ہے اور پاک۔ یہ خبر دی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کے تعلق سے، یہاں پر کسی پر کوئی حکم نہیں لگایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے پاس ایک ساتویں دلیل ہے
قرآن کریم کی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 40، ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو۔ وجہ استدلال، کیسے استدلال کرتے ہیں اس آیت سے؟ جو فیصلے اللہ کے ساتھ خاص ہیں حکام نے انہیں اللہ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، اسی لیے انہیں مشرک کہا گیا ہے۔ حکم اللہ کے لیے ہے، فیصلہ اللہ کے لیے ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں عبادت سے مراد حکومت کرنا ہوتا ہے، اصل ان کے یہاں یہی ہے، معبود سے مراد یہ لوگ حاکم لیتے ہیں۔ بہرحال اس کا جواب کیا ہے اس آیت کا؟ کہتے ہیں یہ اس وقت کہیں گے جب اللہ کے مقابلے غیر اللہ کو اس کا ہمسر کوئی بنا لے۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ شرک کرتے ہیں قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہمسر بناتے ہیں۔ ومن الناس من يعبد من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، اللہ کا ہمسر بنا کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو ہمسر بنا لے اور تحلیل و تحریم میں اسے اللہ کی طرح سمجھنے لگے، یا اپنے فیصلے کو حلال اور جائز سمجھ کر اپنائے۔ چنانچہ جو بھی ایسا عقیدہ رکھے گا وہ اللہ کا ہمسر ہوگا اور الوہیت، ربوبیت اور اسماء اور صفات میں شریک کرنے والا سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر اور اللہ کے فیصلے کو ہی جائز سمجھ کر ایسا کرے تو اسے کافر یا مشرک نہیں کہہ سکتے، بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ فاسق، گنہگار اور ظالم کہیں گے۔ دوسرے یہ کہ اس کا مفہوم یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شریعت میں سارے فیصلے اللہ کے چلیں گے، کسی فرد بشر کا نہیں چل سکتا۔ اگر شرعی معاملات میں کوئی دوسرے کی رائے پر عمل کرے گا تو یہ شرک ہوگا۔ سید قطب نے تو اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں حاکمیت سے مراد الوہیت ہے۔ ان الحکم لا یکون الا للہ فهو مقصور علیہ سبحانہ بحکم الوہیتہ اذ الحاکمیت من خصائص الالوہیہ۔ حاکمیت جو ہے یہ الوہیت کی خصوصیت ہے، الوہیت کی خصوصیت ہے، یعنی جو معبود ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو ان کے یہاں اصل جو ہے حاکمیت ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد ساری چیزیں ضمناً آئیں گی، جو بھی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح سے اس آیت سے بھی ان کا استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب تک کوئی بندہ غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر نہ مان کر اور اس کے تحلیل و تحریم، اسے تحلیل و تحریم کا مالک نہ سمجھ لے کہ وہ جو فیصلہ کرے، کسی چیز کو حلال کرے تو حلال سمجھے، کسی چیز کو حرام کرے تو اسے حرام سمجھ لے، جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھے گا تب تک وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی صورت میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے، اور جب ایسا نہیں ہے تو پھر اس آیت سے استدلال ہم نہیں کر سکتے اور اس کو لے جا کر کے تکفیر پر فٹ کر دے۔ چنانچہ آپ ایک عمومی چیز دیکھیں گے کہ وہ ساری دلیلیں جن سے فسق و فجور اور اسی طرح سے کفر اصغر، نفاق عملی یا کفر عملی کا پتہ چلتا ہے، یا نفی کمال کا پتہ چلتا ہے، ایمان کی نفی کی جا رہی ہے اور اس سے نفی کمال کا پتہ چلتا ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے، یہ ساری مراد ہیں وہاں پہ۔
انہی تمام آیتوں اور حدیثوں کو، انہی تمام نصوص کو یہ لوگ دلیل بناتے ہیں ایک مسلمان کی تکفیر پر، نعوذ باللہ۔ ظاہر سی بات ہے تقریباً تمام ان کے جو دلائل ہیں اسی طرح کے ہیں کہ جن سے گناہ کبیرہ کا پتہ چلتا ہے، کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو ہے کفر عملی مراد ہے، نفاق عملی مراد ہے، اعتقادی نہیں ہے۔ انہی تمام آیتوں سے اور حدیثوں سے لوگ دلیل بناتے ہیں، چنانچہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی ہم تکفیر نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے لیے واضح دلیل ہمارے پاس نہ ہو کہ وہ کسی مسلمہ اسلامی، کسی دین اسلام کی کسی مسلمہ اصول کو، واجبات کو، احکامات کو یا تو انکار کر رہا ہے یا اس کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو افضل اور بہتر سمجھ رہا ہے۔ اگر انکار نہیں کر رہا ہے اور بہتر بھی دوسری چیز کو نہیں سمجھ رہا ہے، کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے کتاب و سنت پر، یقیناً جو ہے اسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین احکام پر چلنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔